نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کھجوروں کا اتوار جس پر ہم پہلے سے 2 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ پہلی میں یہ کہ لوکا کی انجیل 19ویں باب میں جب وہ مسیح خداوند کے آگے کپڑے بچھا رہے تھے، زیتون کی ڈالیاں بچھا رہے تھے اور ہوشنا کے نعرے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عالم بالا پر صلح، تو ہم خدا کے کلام میں یہ غور کر چکے ہیں کہ مسیح خداوند جب پیدا ہوئے تو فرشتوں نے یہ گیت گایا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے راضی ہے صلح۔ تو وہ کہہ رہے ہیں آسمان پر صلح، جبکہ خدا چاہتا ہے زمین پر صلح ہو۔ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہی تھا۔ اگر ہم مسیح خداوند کے پیدا ہونے کی عید، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عیدیں مناتے ہیں، تو دراصل میں اس کا مقصد ہے ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اور دوسرے حصے میں کہ جب وہ نعرے مار رہے ہیں، ہوشنا کے نعرے مار رہے ہیں، معجزات سے خوش ہو رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح آنسوؤں سے رو رہے تھے، اور شاید وہ آج بھی ہماری روحانی حالت پر رو رہے ہیں۔ اور آج تیسرے حصے میں ہم غور کریں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک حقیقی کھجوروں کا اتوار منایا جا رہا ہے۔ کاش ہم اس پام سنڈے میں داخل ہو سکیں، کاش ہم اس پام سنڈے کے لیے تیاری کریں۔ اور وہ یوں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے، نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے۔ آمین۔ یہ وہ پام سنڈے ہے جو آسمان پر مسیح کے لوگ فرشتوں کے ساتھ منائیں گے۔ کاش ہم زمین پر مسیح خداوند کے آنے کے مقصد کو سمجھیں، مسیح خداوند کے آنے کے پرپس کو سمجھیں، اور یہ جانیں کہ خداوند یسوع مسیح زمین پر چاہتا ہے کہ ہم صلح قائم کریں، زمین پر محبت قائم کریں، زمین پر ایک دوسرے کو معاف کریں۔ چند رشتوں میں ہی اگر ہم اپنے آپ کو وفادار بنا لیں اور زمین پر کچھ معاملات میں مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کر دیں، پہلا یہ کہ ہم روزانہ دعا کریں، خدا کا کلام پڑھیں، خدا کا کلام سنیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والے اور عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ جب ہم روزانہ خداوند کی حضوری میں دعا میں جھکیں گے، روزے رکھیں گے، حلیم ہوں گے، فروتن ہوں گے، اور دعا میں طاقت مانگیں کہ خداوند تو مجھے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنی سکھا، ہم اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کریں۔ اور اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی سے محبت رکھیں، اور اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے شوہر کی عزت کریں، اور اگر آپ ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں۔ زمین پر اپنے استادوں کے فرما بردار رہیں، اپنے استادوں کی فرما برداری کریں، ان کی رسپیکٹ کریں۔ خدا جانتا ہے کہ ہم زمین پر اس کی بادشاہی قائم کر سکیں گے۔
چند ایک یہ معاملات جو میں نے بتائے ہیں اس میں ہم، اور پھر اگر ہم ان معاملات میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں، دعا کے اندر ماں باپ کی عزت کریں، شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی، اپنے استادوں کی، اور ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں۔ پرابلم یہ ہے، ہم پیسہ کماتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ کاش ہم محنت کریں، اسٹرگل کریں، جو لوگ مسیح سے دور ہیں یا کسی نہ کسی شخص کی زندگی میں کوئی تبدیلی لائیں۔ اس ایسٹر پر اگر کوئی غریب ہے اس کو کپڑے دلائیں، اگر کوئی یتیم ہے اس کی مدد کریں، تو پھر خداوند یسوع مسیح ہم پر خوش ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں خدا ہمیں اس پام سنڈے کے لیے تیار کر رہا ہے کہ کاش ہماری لالسا ہو، کاش ہماری منشا ہو، ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں کہ خداوند صرف زمین پر ہی نہیں، کہ ہم ان جلوسوں میں صرف کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے زمین پر ہی نہیں، بلکہ کاش ہم آسمان کے اس پام سنڈے میں داخل ہو چکیں جہاں پر یہ بڑی بھیڑ جو ہے وہ کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے خدا کے برے کے تخت کے سامنے اس کو پکار رہی ہوں گی۔ اور یہ وہ حقیقی پام سنڈے ہے جس میں خدا چاہتا ہے، اور وہ برے کے تخت کے سامنے ہوگا۔ اور 11ویں آیت میں ہے، وہ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں، پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ کاش اس پام سنڈے کے لیے ہم تیاری کریں اور وہ قابل عمل چیزوں پہ عمل کر کے، آخر میں دوبارہ بتاتا ہوں، روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ دعا کریں، اپنے گھروں میں مذبے قائم کریں۔ اگر آپ کے زیادہ کمرے نہیں ہیں تو کمرے کے کسی ایک کونے میں چھوٹا سا قالین لائیں، وہاں پر ایک ٹیبل رکھیں اور انجیل مقدس وہاں پہ رکھیں اور کہیں یہ خدا کا مذبح ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جب مکان بناتے ہیں تو یہ اس کا کمرہ ہے، یہ جی گاڑی کا گراج ہے، یہ فلاں ہے۔ کہ آج ہمارے گھروں میں دعا کا کوئی مقام ہے کہ جہاں جھک کر ہم خدا کی حضوری میں دعا مانگ سکیں؟ اور پھر اپنی دعا میں روزے رکھیں، کلام پڑھیں، بائبل سنیں، اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کریں، اپنی بیوی سے محبت رکھیں، اپنے شوہر سے محبت رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، رشتوں میں وفاداری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند ہمیں زمین پر اس پام سنڈے کے لیے تیار کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں زمین پر اپنے کلام میں چلنے کی طاقت عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔